بنے بات، ہر لفظ کو سینوں میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ اب اس کے بعد میں سفلا کے ایک طالب علم عبدالکریم اسلم کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا تو بھی اخلاق کی تلوار سے مارا، کہ وہ آئے اور اپنے عنوان اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا اس عنوان پر تقریر پیش کریں۔ اسرائیل باغوان کے لیے ثناء اللہ بھائی کی طرف سے ایک خوبصورت تحفہ آیا ہوا ہے، اور محمد خبیب خان کی طرف سے بھی ایک خوبصورت سا تحفہ آیا ہوا ہے، اور دوسرا بھی ایک انعام ہے، اور اس کے علاوہ یحییٰ اور دوسرے لڑکی کی طرف سے 50 روپے کا ہدیہ آیا ہوا ہے، اور ایک دوسرا بھی ہدیہ ہے، وہ آئے اور قبول کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا إكراه في الدين، صدق الله العظيم۔ صدر محترم اور حاضرین جلسہ، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ دنیا میں اسلام کی اشاعت کس طرح ہوئی۔ کیا کبھی کسی کو اس بات پر مجبور کیا گیا کہ تم اسلام قبول کرو ورنہ تمہارے اوپر تلوار چلائی جائے گی، یا کسی کو مال و دولت کا لالچ دیا گیا، یا کسی کو اسلام قبول کرنے کی دھمکی دی گئی، یا کسی کو اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے ڈرایا گیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسلام نے کبھی اس بات کی تعلیم نہیں دی کہ دین کے بارے میں کوئی زبردستی کی جائے یا کسی کو مجبور کیا جائے۔ قرآن کریم نے تو اس بات کی صاف طور پر ممانعت کی ہے، چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں۔ حضرات، یہی وجہ ہے کہ ہر طبقے اور ہر قبیلے کے ہزارہ انسان ہجرت تک کے اسلام کے حلقہ بگوش بن کر کچھ ایسے مست ہوئے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مال و جائیداد، آباء و اجداد، بیوی و بچوں، بلکہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ان کا اسلام میں داخل ہونے کا کیا سبب تھا؟ حکومت کا جبر و اکراه تھا، یا مال کا لالچ اور جہ کی طمع تھی، یا کوئی پرشکوہ جمعیت تھی جس کی تلوار نے انہیں اس کام پر مجبور کیا تھا، یا کچھ اور؟ لیکن جب ہم نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات طیبات پر نظر ڈالتے ہیں تو بلا اختلاف وہاں ان سب کا جواب نفی میں ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ یتیم جس کے والد کا سایہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اٹھ گیا ہو، اور جس کے بچپن کے 6 سال میں ہی جس کو والدہ کے آغوش شفقت سے بھی جواب مل گیا ہو، وہ کیا کسی پر حکومت کر سکتا ہے اور کسی کو تلوار کے زور سے اپنا ہم خیال بنا سکتا ہے؟ حضرات، اس کے علاوہ تاریخ کے دفتر موجود ہیں جن میں بلا اختلاف موجود ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے 63 سال اس طرح گزرے ہیں کہ ابتدائی بے سر و سامانی اور بے کسی کے بعد جب اسلام کو ایک ظاہری قوت حاصل بھی ہوئی اور بڑے بڑے شجاع، بہادر اور متمول صحابہ داخل اسلام بھی ہوئے، اس وقت بھی اسلام نے کبھی کافر پر ہاتھ نہیں اٹھایا بلکہ ظالموں کے ظلم کا جواب تک نہیں دیا۔ حضرات، یہ سب کچھ تھا، مگر قرآن اپنی پیروی کرنے والوں کو صبر و استقلال کے سوائے کوئی جوابی کارروائی کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ کیا وہ لوگ خدا سے نہ شرمائیں گے جو اسلام کی حقانیت پر پردہ ڈالنے کے لیے کہا کرتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے، اسلام تلوار کی روح سے پھیلا ہے؟ میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ان تلوار چلانے والوں پر کس نے تلوار چلائی تھی جو نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ اسلام کی حمایت میں تلوار اٹھانے اور اپنی جانوں کو قربان کرنے پر راضی ہو گئے؟ حضرات، کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی مرتضی رضی اللہ عنہ اجمعین پر کون سی تلوار چلی تھی؟ اور طفیل بن عمرو دوسی اور ان کے قبیلے پر کس نے تلوار چلائی تھی؟ اور قبیلے بنی عبد الاشہل پر کس کا زور تھا؟ اور تمام انصار مدینہ کو کس نے لالچ دیا تھا کہ انہوں نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں بلا کر ان کی تمام ذمہ داری کو اپنے سر اٹھا لیا اور اپنی جان و مال کو آپ پر قربان کر دیا؟ حضرات، اس قسم کے صدہ واقعات ہیں جن سے کتب تاریخ بھری ہوئی ہے، یہ ناقابل انکار مشاہدات ہیں جن کو دیکھ کر کوئی بھی انسان یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اسلام اپنی اشاعت میں تلوار کا محتاج نہیں۔
حضرات، فرضیت جہاد کا یہ مقصد ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کے گلے پر تلوار رکھ کر کہا جائے کہ تم مسلمان ہو جاؤ ورنہ تمہارے پر تلوار چلائی جائے گی۔ جہاد کے ساتھ ہی جزیے کے احکام اور کفار کو اہل ذمہ بنا کر ان کے جان و مال کی حفاظت کر بالکل مسلمانوں کی طرح کرنے کے متعلق اسلامی قواعد کو اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اسلام نے کبھی بعد فرضیت جہاد بھی کسی کافر کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ اسی لیے ایک منصف مزاج انسان کا فرض یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ ٹھنڈے دل سے اس بات پر غور کریں کہ اسلام میں فرضیت جہاد کس غرض اور کن فوائد کی بنا پر ہوئی ہے، تو اسے یقین کرنا پڑے گا کہ جس طرح اس مذہب کو کامل نہیں سمجھا جاتا جس نے لوگوں کا گلا گھونٹ کر انہیں اپنے سلسلے میں داخل کیا ہو، اسی طرح وہ مذہب بھی کامل نہیں سمجھا جاتا جس میں سیاست نہ ہو، اور وہ سیاست بھی مکمل نہیں ہوتی جس میں تلوار نہ ہو۔ کوئی ہو عرب کے ساتھ یا ہو کوئی عجم کے ساتھ، کچھ بھی نہیں ہے جب تیغ نہ ہو قلم کے ساتھ۔ دوستو، وہ ڈاکٹر اپنے فن کا ماہر نہیں سمجھا جاتا جو صرف مرہم لگانا جانتا ہو مگر سڑے ہوئے فاسد شدہ اعضاء کا آپریشن نہ کرنا جانتا ہو۔ حضرات، سمجھو اور خوب سمجھو کہ جب عالم کے جسم میں شرک کے زہریلے جراثیم پیدا ہو گئے اور وہ ایک مریض جسم کی طرح ہو گیا تو رحمت خداوندی نے اس کے لیے ایک مشفق اور مصلح طبیب یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس نے 63 سال تک متواتر ہر ایک عضو اور ہر ایک رگ و ریشے کی اصلاح کی فکر کی، جس سے قابل اصلاح اعضاء تندرست بھی ہو گئے، مگر جو اعضاء بالکل سڑ چکے تھے اور جن کی اصلاح کی کوئی صورت باقی نہ رہی بلکہ اس سے خطرہ ہونے لگا کہ ان کی سمیت پورے کے پورے بدن میں سرایت کر جائے گی، تو اس لیے حکیمانہ اصول کے موافق عین رحمت و حکمت کا ایک تقاضا یہی تھا کہ انہیں کاٹ کر ان کا آپریشن کیا جائے۔ یہی جہاد کی حقیقت ہے اور یہی مدافعانہ اور جارحانہ جہاد کا مقصد ہے۔ حضرات، یہی وجہ ہے کہ عین میدان کارزار گرم ہوتے وقت بھی اسلام نے کبھی ان لوگوں کے قتل کی اجازت نہ دی جو جنگ کرنے کے لیے نہیں آتے تھے، بلکہ اسلام نے صرف ان لوگوں کے قتل کی اجازت دی ہے جن کا مرض متعدی تھا، یعنی جو اسلام کے مٹانے کے منصوبے گھاٹتے اور برسر جنگ آتے تھے، لیکن ان کے متعلقین عورتیں، بچے اور بوڑھے اس وقت بھی مسلمانوں کی تلوار سے مامون تھے۔ لہٰذا ان لوگوں کا یہ کہنا کہ اسلام تلوار کی روح سے پھیلا ہے، اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے، یہ غلط ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، یوسف نے بہترین انداز میں تقریر پیش کی۔ حضرات گرامی، اب اس کے بعد میں اولیاء کے ایک